हाय डियर व्यूअर्स, वेलकम है जी आपका हाउ टू रिलैक्स हिंदी में। आज हमारी दूसरी लाइव है। मैंने चाहा कि आपको लाइव के ज़रिए आज आपसे गुफ्तगू की जाए और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स होते हैं माइंड के अंदर, लेकिन आज का टॉपिक बड़ा अहम है इस हवाले से कि इस टॉपिक के अंदर हम तसव्वुरात के ऊपर बात करेंगे और तसव्वुरात की जो पावर है उसके ऊपर हमारी गुफ्तगू होगी। हम देखेंगे कि किस तरह हमारी तसव्वुरात की ताकत से हम अपने मसाइल का हल कर सकते हैं और किस तरीके से तसव्वुराती ताकत के ज़रिए हम अपनी एनर्जी का लेवल बढ़ा सकते हैं। ये वो ताकत है जिसे सदियों से मुख्तलिफ मिस्टिक्स, साधु, संत, फ़कीर, औलिया किराम इसको प्रैक्टिस करते रहे। दूसरी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह अट्रैक्शन की पावर भी काम करती है। देखें, बात यह है कि इंसान की सोच, उसकी जो फिक्र है, उसके ऊपर निर्भर करता है, डिपेंडेंट है कि आया उसके इफेक्ट्स बाद में क्या होंगे। आप कोई भी मज़हब रखते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, इमेजिनेशन की पावर का इस्तेमाल हर एक मज़हब में किया गया है। अगर हम देखें इन मुख्तलिफ मज़ाहिब के ऊपर, तो हमें मिलता है कि जैन मज़हब, चाइना तिब्बत में इसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं और पूरी दुनिया के अंदर जैन लोग हैं। बेसिकली ये योगा, मेडिटेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस है इस मज़हब के अंदर। तो उसके अंदर जब ये प्रैक्टिस कराते हैं, आप अंदाज़ा लगाइएगा कि इमेजिनेशन की पावर किस हद तक और कितनी मजबूत है। जब इसके प्रैक्टिशनर्स और इनके जो बड़े गुरु होते हैं, दलाई लामा या लामा भी कहा जाता है उन लोगों को, दलाई लामा इनका बड़ा होता है। लामा जो है वो साधु, वो फ़कीर, उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अपनी इमेजिनेशंस को
مضبوط کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ سخت ٹھنڈ پڑ رہی ہوتی ہے اور اس ٹھنڈ کے موسم میں وہ دھیان لگا کے بیٹھتا ہے، میڈیٹیشن اسٹارٹ کرتا ہے کھلی فضا میں، اور اس کا ماسٹر اسے کہتا ہے کہ تم یہ تصور کرو کہ ایک آگ کے سامنے تم بیٹھے ہوئے اور جس کی تپش بہت تیز ہے۔ پریکٹسز کروائی جاتی ہیں، کرواتے کرواتے ایک لمحہ ایسا آتا ہے اس اٹریکشن کی پاور کا، امیجنیشن کی پاور کا، کہ وہ جو پریکٹیشنر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، جب وہ پورا کامل تصور باندھ لیتا ہے، اس وقت اس کو لٹرلی -10 سینٹی گریڈ ہوتا ہے وہاں کا درجہ حرارت تبت کے اندر، جب سخت سردی پڑ رہی ہوتی ہے، یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس موسم کے اندر اس پریکٹیشنر، اس اسٹوڈنٹ کو پسینہ آ جاتا ہے جب وہ دھیان لگائے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تصور کامل ہو چکا ہوتا ہے، اور اس وقت وہ اپنے آپ کے اندر پوری طرح تصور کے اندر گم ہو جاتا ہے کہ واقعی یہاں پر آگ دہک رہی ہے، اور اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح تصور کی طاقت کو آپ دیکھیے کہ اکثر آپ سفر کر رہے ہوں اور آپ کی اگلی سیٹ پر یا کوئی 5-10 سیٹ بعد کوئی شخص بیٹھا ہو اور آپ کو اس کے بالوں کا ہیئر سٹائل عجیب لگے، یا اس کا کوئی بھی ایسی چیز جو اس کی آپ کو اٹریکٹ کر لے، تو اس اٹریکشن سے آپ کا تصور اس کی طرف کھنچ جاتا ہے اور آپ اسے دیکھتے لگتے ہیں۔ اکثر ہوا ہوگا لوگوں سے، آپ دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور سوچتے رہتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ سامنے وہ جو سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اس کے دل میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اور اس بے چینی کی وجہ سے وہ ادھر ادھر بھی دیکھنا شروع کرتا ہے، لیکن پھر اسے اس کی چھٹی سکس سینس کہتی ہے پیچھے مڑ کے دیکھو، اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اور آپ ہی کی طرف اس کی نگاہ جاتی ہے۔ آخر یہ کیا تھا؟ یہ پاور ہے لا آف اٹریکشن کی، یہ پاور ہے آپ کی امیجینیشن کی۔ اب اگر اس امیجینیشن کو مزید ڈسکرائب کیا جائے تو مغرب کے اندر ایک مسٹک تھے، اور ان کا یہ کام تھا کہ وہ لا علاج مرضوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ کوئی دوائی نہیں دیتے تھے، کسی قسم کا کوئی ریچول پرفارم نہیں کرتے تھے، مریض ان کے پاس آ جاتا تھا، وہ اس کی آنکھیں بند کروا دیتے تھے اور یہ کہتے تھے
کہ اب آپ تصور کیجئے کہ میں بیمار نہیں ہوں، اور جو سننے میں آیا ہے کہ 3 مہینے تک وہ لوگوں کو اپنے سیشن میں بس ایک ہی بات کہتے تھے، اور اس مریض سے کہا کرتے تھے کہ اسے دہرائیے، وہ دہرانا شروع کر دیتا تھا۔ یعنی تصور کی طاقت سے، لا آف اٹریکشن سے، وہ جو اس مائنڈ جو ہمیں گائیڈ لائن دے رہا ہے، ایک اور مائنڈ، سب کانشیس مائنڈ ہے، اس تک یہ پیغام بھیج دیتے تھے کہ تم بیمار نہیں ہو۔ اور اکثر میں یہی بات کرتا ہوں کہ ہماری روح بیمار ہوتی ہے، اس کا ایفیکٹ ہماری جسم پر پڑتا ہے۔ اگر روح تندرست ہو جائے تو جسم خود بخود تندرست ہو جائے گا۔ اگر ہم اس لا کو سمجھ جاتے ہیں تو جو میری ویڈیوز ہیں سیلف نوئنگ کے بارے میں، ہو آئی ایم، اور اسی طرح دیگر موضوعات کے اوپر جو ویڈیوز ہیں آپ کی ریلیکسیشن کے لیے، یہ آپ کو مدد دے گا۔ تصورات ہی کے ذریعے، کامل تصور کے ذریعے ہی میڈیٹیشن ہوتی ہے۔ اسی کے ذریعے آپ کو انرجی ملتی ہے۔ اب امیجنیشن بھی 2 طرح کی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں جی، پاورفل انرجی ہے اور پاورفل ریز نکل رہی ہوتی ہیں انسان میں سے جب وہ کچھ بھی امیجن کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ کی پازیٹیو اینڈ نیگیٹو امیجنیشن کا پازیٹیو اور نیگیٹو اثر ہوتا ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں اور صریحاً خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کی اس بیماری میں عمل دخل ان کی امیجنیشن کا بھی ہوتا ہے، کہ جب وہ نیگیٹو امیجنیشن کو مائنڈ میں لائیں گے اور ہمیشہ نیگیٹو سوچ کو اپنائیں گے، اس سے ہوتا کیا ہے کہ روح کا جو حصار ہے، جو ہم نے ہیومن اورا پہ گفتگو کی ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ہیومن اورا انر انرجی کے اوپر ہماری یہ ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ آپ کا ہیومن اورا جو ہے، اس میں نیگیٹو فیلڈ جو ہے وہ اس کو گھیرنے لگتی ہے، اور نیگیٹو فیلڈ آپ کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بیماری لگتی ہے۔ اور اگر نیگیٹو فیلنگز حاوی ہو جائیں آپ پر، آپ کی نیگیٹیوٹی پوری طرح آپ کو اپنا قیدی بنا لے، تو پھر آپ خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور بڑی سے بڑی دوا اس کا علاج نہیں کر سکتی۔ تو یہی چیز ہے کہ پازیٹیو امیجنیشن ہوگی تو آپ کے جسم کے اوپر اس کے پازیٹیو اثرات ہوں گے، اسی طرح نیگیٹو فیلنگز ہوں گی اور نیگیٹو امیجنیشن ہوگی، نیگیٹو اٹریکشن ہوگی، تو اس کے اثرات بھی نیگیٹو ہی ہوں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پازیٹیو اٹریکشن اور پازیٹیو امیجنیشنز کی طرف لے کے جائیں، لیکن یہ
वंस टाइम नहीं होता, आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। देखिए, मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर जो पेशवा आए, अगर उनकी स्टडी की जाए, जीसस क्राइस्ट की स्टडी की दी है, तो लोग, जो वो ज़माना था, लोग इंतहाई नेगेटिविटी की तरफ गामजन थे। एक तरफ जो रोम की हुकूमत है, उसकी पॉलिसियों से तंग आ चुके थे, और दूसरी उस वक़्त जो माबद था, जो उस वक़्त यहूदी माबद के अंदर लोग हुआ करते थे, उनसे भी इस वजह से तंग थे कि वो सिर्फ माल इकट्ठा करने पर लगे हुए थे। मखलूक खुदा को पॉजिटिवनेस की तरफ लाने के लिए उनका रुझान नहीं था। जब उनके पास जाया करते थे तो वहाँ से भी कोई पॉजिटिविटी ना मिली। उन्होंने रोम की हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें की कि जी वो रोम की हुकूमत ये कर रही है, वो कर रही है। हुकूमत को देखा तो उसने तरह तरह के टैक्स लगाए हुए, लोग उससे तंग। तो ऐसे मौके पे जीसस सामने आते हैं, मसीह सामने आते हैं, हज़रत ईसा सामने आते हैं और लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ बुलाते हैं। जब बग़ैर किसी पैसे के, जहाँ इतनी ज़्यादा महामारी हो और यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग नेगेटिव हों कि बग़ैर लालच के किसी के साथ ताल्लुक़ भी नहीं रखना, वहाँ पर जीसस ने आके लोगों से मिले। कोई अंधा था तो उस इमेजिनेशन की पावर, जो एक उनकी अट्रैक्शन थी अपने खुदा की तरफ, और जो एक ख़ास ताल्लुक़ था इमेजिनेशन का अपने गॉड से, क्रिएटर से, उनसे वो पावर उन्हें मिली। तो उन्होंने कोड़ियों का कोड़ ख़त्म किया, उन्होंने अंधों को बीनाई अता की उस रब की दी हुई ताकत से।